صلی اللہ علیہ لہریاں میں بٹتی ہے خیرات مدینے کی، لہریاں میں بٹتی ہے خیرات مدینے کی، لہریاں میں بٹتی ہے بات مدینے کی، لہریاں میں بٹتی ہے رات مدینے کی، عالم کا شہزادہ ہے ساقی میں خانہ، قبلہ عالم کا شہزادہ اے ساقی میں خانہ، ہوتی ہے صدا ان پہ عنایات مدینے کی، لہریاں میں بٹتی ہے مدینے کی، تہی دامن جو جولیاں پھیلائے آتے ہیں، تہی دامن جو جولیاں پھیلائے، لے جاتے ہیں بر بر کے برکات مدینے کی، لہریاں میں بٹتی ہے رات مدینے کی، نگاہی ہے جس پہ وہ نگاہ ڈالے، کیا سیف نگاہی ہے جس پہ یہ نگاہ ڈالے، بس جاتی ہے اس دل میں ایک ذات مدینے کی، لہریاں میں بٹتی ہے رات مدینے کی، دوبارہ ہے کیا خوب نظارہ ہے، غزنوی کا دوبارہ ہے کیا خوب نظارہ ہے، رحمت کا فوارہ ہے برسات مدینے کی، لہریاں میں بٹتی ہے رات مدینے کی، معیت میں جو سالک نے گزاری تھی، مرشد کی معیت میں جو سالک نے گزاری تھی، دن ہی ہوتا تھا ہر رات مدینے کی، لہریاں میں بٹتی ہے رات مدینے کی، لہریاں میں بٹتی ہے
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام معزز حاضرین، صاحب صدق و اخلاص دوستو، سچے اور پاک محبوب کی سچی محبت کے رشتے کے اندر منسلک دوستو، یہ کلام عشق و محبت کا کلام ہے، سرور اور ذوق کا کلام ہے، راز اور نیاز کا کلام ہے. یہ محبت کے خفیہ بھید ظاہر کرنے والا، طالبین کی تشنگی بجھانے والا کلام ہے. یوں سمجھو کہ دشت ہجر میں وصال کی رہنمائی کرنے والا کلام ہے. بلفظ دیگر دشت طلب میں رہنمائے وصال ہے. جس نے یہ کلام سپرد قلم کیا ہے اور قلم نے کرتاس کو زینت بخشی ہے، انہوں نے کسی قیافے، گمان، ظن خیر اور خواب و خیال کے تحت یہ جملے مرتب نہیں فرمائے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، اگر ایسے ہو جائے تو ممکن ہے. ایسا نہیں ہے. جو کچھ لکھا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایسا ہے. اور یہ وہی لکھ سکتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے جو آشنائے رمز محبوبیت ہو، جو محبوبیت کے رخ زیبا کو جس نے بے نقاب با جمال با کمال بار بار دیکھا ہو، اور جب قلم اٹھے تو نظر محبوب کے چہرے پر ہو، تو چہرہ محبوب کو دیکھ کر کچھ لکھنا کسی کو تو شک ہو سکتا ہے، لیکن جو چہرہ محبوب دیکھ کر اس کا مطالعہ کر کے، چہرہ محبوب کی تلاوت کر کے جو آدمی کچھ لکھتا ہے اس میں شک نہیں ہوتا. تو گویا جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کامل کی توجہات سے فیض یاب ہونے کے بعد آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ حقیقتوں پر سے پردے ہٹانے کی ایک مضبوط کوشش ہے. اپنے لیے نہیں، خود کو ذکر یار سے تسکین تو دے رہے تھے، مگر محبتوں کا جام آنے والوں کے لیے بھرتے بھرتے چلے گئے. وہ جام و سبو کو ترتیب دے کر آپ نے رخت سفر باندھا کہ جو بھی اس راستے آئے تو سالکین راہ محبت کو جب پیاس لگے گی تو عشق حق کا ایک گھونٹ جب پی لیں گے تو منزل تک مستیاں اسے اٹھائے ہوئے لیتی جائیں. یہاں آ کر آپ نے فقر کو پیش نظر رکھا، اور کل کے درس میں بھی آپ نے فقر ہی کو
اپنی سماعت میں رکھا ہے، اور اس کا ایک حصہ جو باقی رہ گیا تھا وہ آج اس مختصر محفل میں زیر بحث آ رہا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا نا کہ جناب اس فقیر مرد کامل نے اپنی رفیقہ حیات کو کہا تھا کہ ساری عزتیں فقر کے اندر ہیں، ساری عزتیں اسی فقر کے اندر ہیں، اور آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی روایت، کوئی انتخاب، کوئی اقتباس، کوئی دلیل، کوئی ترشح، کوئی اشارہ، کوئی نقطہ ایسا واضح ہوا ہو کہ جہاں یہ لکھا ہو، یہ کسی نے کہا ہو کہ امراء کی وجہ سے بارشوں کا نزول ہوتا ہے، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیوں کو غذائیں ملتی ہیں، لوگوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب بھی پڑھو گے تو یہی نظر آئے گا کہ فقیروں کی وجہ سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، جو کائنات پر بارشیں برستی ہیں یہ فقراء کی وجہ سے۔ اور حکم وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، جتنے بھی تم اس کائنات میں رزق کھانے والے ہو انہی کے سبب۔ تم ان کے پھٹے کپڑے دیکھ کر تم ان پر نظر نہیں رکھتے، تمہیں یہ تیری جو شان و شوکت ہے جانتے نہیں ہو کہ اس کی بنیاد میں انہی کا فقر کام کر رہا ہے۔ مزے تم اڑا رہے ہو، سجدے یہ کر رہے ہیں، 10 قسم کے کھانے تم کھا رہے ہو، پیٹ خالی یہ، رکوع و سجود میں وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اسلام کو غلبہ دے رہا ہے، بارشوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اتنے بڑے وقار کے مالک اور اتنے قرب و حضور کے مالک، اتنی عظمتوں بھرا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا ہے، کس بنا پر کہ دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ کر ایک خدا کے لیے 2 جہان سے بے نیاز ہو گئے۔ میں اس عنوان پر حضرت رومی قدس سرہ السامی کا قول پیش کرنے سے پہلے ایک لذیذ نقطہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے حضور اس وقت کے علماء، طلباء اور دانشمندان علم، واقفین علم اور دانشمندان عصر حاضر پہنچے تو کہا کہ یہاں چند صوفی ہیں، بالا خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیکار نکمے لوگ، اور جو بھی ان کے پاس جائے ان کو بھی نکما کر دیتے ہیں، اور ان کو جب تک شہر سے نکالا نہ جائے تو پھر ہمیں دکھ ہوگا کہ آپ جیسا رازدار دین یہاں موجود ہو اور حامل رمز قرآن یہاں بیٹھا ہوا ہو اور آشنائے قول رسول یہاں بیٹھا ہوا ہو، اور یہ پاگل لوگ، یہ صوفی، یہ فقیر، یہ درویش ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، اور جو ان کو دیکھتا ہے اور اس کو قریب بلاتے ہیں پھر اس کو کسی جہاں کا چھوڑتے ہی نہیں۔ تو آپ ان کو نکالتے کیوں نہیں؟ تو حضرت جناب امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں دیکھ لوں، دیکھنے کے بعد فتویٰ دوں گا، پہلے فتویٰ اچھا نہیں ہے۔ تو وہ بیٹھتے کہاں ہیں؟ فلاں بالا خانے میں بیٹھتے ہیں، تو آپ ان سے بہت پہلے وہاں جا کر گوشہ گیر ہو گئے، بالکل علیحدہ ایک ایسی جگہ بیٹھے جہاں کسی کی نظر ان پہ نہ پڑے۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ دنیا بیزار لوگ، یہ پراگندہ ظاہر اور مطمئن بخاطر،
یہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو گئے. تو جب میرے محفل براجمان ہوئے، جلوہ فرما ہوئے، تو راز و نیاز کی باتیں اشاروں میں ہونے لگی. ایک جملہ کوئی کہتا، اس سے سینکڑوں نکتے نکل آتے، اور ہر درویش، ہر صوفی، ہر فقیر جو بھی عبارت کہتا وہ نشے سے بری ہوئی، عشق رسول میں ڈوبی ہوئی، توحید کے رازوں سے مالا مال، اور انسانیت کو اعلیٰ عروج کا رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے والا وہ جملہ. ایک ایک جملہ جب امام احمد بن حنبل سنتے گئے تو آپ پر گریہ طاری ہوا. یہ بولتے چلے گئے، باقی سنتے رہے، امام احمد بن حنبل روتے رہے. سحری کا وقت ہوا تو یہ لوگ اٹھے، صفیں بندی، تہجد شروع کیے. ہر ایک کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جب برسات چلی تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ یہ پہلے وضو کر کے آئے تھے یا کھڑے ہوتے وقت انہوں نے آنسوؤں سے وضو کیا ہے. وہ جب سجدے میں گئے تو امام احمد بن حنبل چپکے سے نکل گئے. صبح ہوئی، وہ لوگ دوڑتے ہوئے گئے، ہمارا کام بن گیا، آپ ان کو نکالیں گے. دیکھتے ہیں وہ جو شکایتیں کرنے والے تھے وہ پہنچ گئے. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، ظالموں، ان کو دیکھے بغیر تم نے جو شکایات کی ہیں، میں اس کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ جو دو جہان کی نعمتوں کا ایک ملک بھرا پڑا ہے، اور اس میں سے وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک روٹی کا چوتھا حصہ لے کر اس پر قناعت کر کے اپنے مالک کے ذکر کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں، جو دو جہان کو ذکر محبوب پر قربان کر کے، جو دو جہان کی لذتوں کو جلوائے دیدار رسول پر قربان کر کے اس مستی میں ڈوب گئے. ہے کوئی ایسا جو ان کی مثل ہو؟ مجھے تو آج رات سحری وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک فرمان کی آج تصدیق ہوئی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے بارشیں برستی ہیں اور رزق تقسیم ہوتے ہیں، اور ہم جو جیتے پھرتے ہیں اور ہماری آبرو ہے، یہ سجدے وہ کرتے ہیں، نشے ہم اڑاتے ہیں. یہ ہیں وہ باکمال لوگ. جب ان کی یہ کیفیت بیان کی اس مرد نے اپنی زوجائے محترمہ کے سامنے، تو آپ نے اس کے کوئی دو چار جملے سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اس خامد نے، اس شوہر نے، اس مرد فقیر نے، صبر کن با فقر و بگزار ای ملال، صبر کن با فقر و بگزار ای ملال، زان کے در فقر است و عز ذوالجلال، زان کے در فقر است و عز ذوالجلال. اے میری رفیقہ حیات، اے میرے ساتھی، فقیروں کو اپنے حال پر رہنے دے اور تم صبر کرو. تم صبر کرو اور فقیروں کو اپنے حال پہ رہنے دے. زاں کے در فقر است عز ذوالجلال، کیونکہ اپنے رب نے نہیں فرمایا تھا
ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت تو اللہ کی ہے، پھر اللہ کے محبوب کی ہے، پھر اللہ کے محبوب کے غلاموں کی ہے. تو یہی وہ فقر والے ہیں جن کو نبی پاک کے وسیلے سے صاحب عزت سمجھا گیا ہے. جہاں کے در فقرت عز ذوالجلال، انہی کے ساتھ عزت ہے. جو جلال و جمال کا خالق و مالک ہے، جو دو جہاں کی ہر شے کی تخلیق کی قدرت ظاہر فرمانے کے بعد اس کی ملکیت کا جھنڈا جس کا لہرا رہا ہے، وہ ان کو اپنا قرب دے کر وہ عزت دے رہا ہے کہ جس عزت کو فانی نہیں ہے. تم جس عزت کے لیے سوچتی ہو، یہ تاج و تخت، یہ راج و بخت، یہ دولت، امارت، یہ ثروت، یہ جتنا کچھ ہے، یہ مرنے کے بعد سب ختم ہوتا ہے. اور فقیر جب دنیا چھوڑتا ہے تو فقیر کا فقر ساتھ جاتا ہے. بادشاہ جب دنیا چھوڑتا ہے تو بادشاہی چھوڑ کے جاتا ہے. امیر جب دنیا چھوڑتا ہے تو امیری چھوڑ کے جاتا ہے. اور جب دولت مند دنیا چھوڑتا ہے تو دولت چھوڑ کے جاتا ہے. اور جب تاجور دنیا چھوڑتے ہیں تو تاج و تخت چھوڑ کے جاتے ہیں. اور فقیر جب دنیا چھوڑتا ہے تو یہ اس کی پونجی ہے ہی فقر ہے، یہ فقر ساتھ لے کے جاتا ہے. یہ فقر ساتھ لے کے جاتا ہے. اور دیکھتی نہیں تم کہ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ان کی قبروں پر کچھ جاتا دیکھا تم نے؟ لیکن یہ جو فقر لے کر جنگلوں میں قبروں میں جا کر لیٹ گئے، وہاں بھی میلے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی رونقوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. آگے جا کے وہ بیان فرماتے ہیں، سرکم فروشوں ہزاراں جاں ببی از قناعت غرق بحرے انگبی، از قناعت غرق بحرے انگبی. یہ غلط زبان نہ کھول، بری باتیں نہ کر، یہ سخت باتیں نہ کرو. یہ غلظت اور خلاف عظمت باتیں مت کرو. یہ جو کچھ تم دیکھ رہی ہو نا کہ یہ جو درویشوں کی ہزاروں جانیں ہیں، تم ان کو بظاہر یوں پراگندہ دیکھتی ہو، پھٹے کپڑے اور میل کچال میں ڈوبے ہوئے دیکھتی ہو. تم از قناعت غر کے بحر انگبی، خدا کے دیدار کے شہد میں یہ دن میں 100 دفعہ غوطے لگانے والے لوگ ہیں. از قناعت غر کے بحر انگبی، ان کو جو قناعت ملی ہے اس قناعت کی وجہ سے دریائے شہد میں، یہ کون سا شہد ہے؟ دریائے شہد. شہد چونکہ میٹھا ہوتا ہے. ویسے یہ نہ سمجھنا کہ جس طرح شہد کا دریا چلتا ہے تو اس میں جو بھی ایک دفعہ کچھ غسل وغیرہ کرے، کپڑے شپڑے دھو، تو وہ وہیں کرا جاتا ہے، کیونکہ شاید اپنی حالت نہیں بدلتا. نرمی ضرور آئے گی مگر وہ کیفیت اس کی جو ہے نا وہ بازوق نہیں رہنے دیتی بندے کو. تو یہاں فرماتے ہیں کہ رب کے دیدار کی مٹھاس ایسی ہے جیسے جنت کا شہد. رب کے دیدار کی لذت ایسی ہے جیسے شہد. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے؟ آپ کیا بتائیں گے؟ چکھیں گے آپ؟ جب چکھو گے چمچ کے ساتھ انگلی لگا کے تو پھر میں پوچھوں آپ سے کہ بتاؤ شہد کیسا میٹھا ہوتا ہے، تو آپ مجھے یہی کہیں گے جی میٹھا مگر کمال میٹھا ہے. ارے کیسا میٹھا ہے وہ نہیں بتا سکے گا. بخدا ای میں نہ شناسی تا نہ چشی، جب تک چکھو گے نہیں بتا نہیں سکو گے. اور جس نے چکھ لیا اس نے بتانے کا سلسلہ ٹوٹ گیا. جو چکھتا گیا بس ختم ہوتی چلی گئی. کار آ کے خبر شد خبرش باز نہ آمد،
جس کی آنکھیں کھلی جلوائے دیدار دیکھا وہ بولنے کے قابل نہیں رہا، اور دوسرے کو یہ کہتا ہے سننا چاہتے ہو دیکھنا چاہتے ہو کھولو آنکھ دیکھو میرے محبوب کو. جس نے دیکھا کل لسانو تفصیل کے لیے حروف نہیں رہے، زبان کو قوت نہیں ملی کہ جلوائے محبوب کی کیفیت بیان کرتا چلا. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں سر کا مفروش و ہزاراں جاں ببی از کنات غرق بہرے انگبی. سر کا مفروش، بری باتیں چھوڑو، ان کی غیبت چھوڑو، ان کی اہانت چھوڑو، ان کی تہجین چھوڑو، ان کی تذلیل چھوڑو، ان کو برا کہنا چھوڑو. ارے برا کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو برا سوچنا بھی چھوڑ دو، برا سوچنا بھی چھوڑو. اور ہزاراں جانبہ بھی ان کی ہزار روئیں دیکھو، از کنات غر کے بہرے انگبی. یہ کس طرح قنات کی منزل پر بیٹھے ہیں حضرات. قنات کی منزل کچھ نہ ملے اور ذکر کا غلبہ اتنا ہو اور وہ اتنا قانع ہو جائے کہ کچھ پاس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ صبر و قناعت کی وجہ سے اس طرح متوجہ نہیں ہوتا. لیکن فقیر خاموش، فقیر خالی رہ کر قناعت نہیں کرتا. فقیر کو جو 2-4 گھونٹ ملتے ہیں اسی پر قناعت کر جاتا ہے. اور پھر تھوڑی سی نعمت مل جائے اس پر صبر کرنا اس کو قناعت کہتے ہیں. تھوڑی سی شے مل جائے اس پر صبر کرنا اس کو قناعت کہتے ہیں. تو فقیر جب جلوہ محبوب کی نورانی لہروں میں جب غوطے لگاتا ہے تو نہ جانے کتنا کچھ ملا ہوگا. سب کچھ لے کے بھی کہتا ہے بہت تھوڑا ہے، سب کچھ لے کے بھی کہتا ہے بہت تھوڑا ہے. کون ہے عاشق جو معشوق کو دیکھ کر کبھی اس نے کہا ہو کہ بس مطمئن ہو گیا ہوں، اب 1 سال مجھے دیدار کی ضرورت نہیں؟ کون ہے ایسا عاشق؟ اور میں نے کتنی دفعہ بیان کیا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ حضرت کیونکہ مناسبت آئی ہے اور بار بار کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ کئی مرتبہ بیان کر گیا ہے اور کوئی واقعہ اس کے پاس ہے نہیں، اسی ایک واقعہ کو چھیڑ دیتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی بار آیا ہے قرآن میں، اور وہ بھی ایک ہی صورت میں. ہر حرف کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہیں بیٹھے رہتے ہو، کہیں گھر کی خبر بھی لو نا، جاؤ پھر آنا، جاؤ. وہ گئے اور آ گئے. بات لمبی ہے لیکن مختصر کر رہا ہوں. وہ گئے اور آ گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روح اندر سے اس طرف ہوا تو فرمایا ابو ہریرہ گئے نہیں تم؟ میں نے کہا تھا نا جا گھر. رسول اللہ میں گیا تو تھا. تو پھر کب آئے؟ ایک زمانے کے بعد آئے. گیا تو تھا، ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد واپس آیا ہوں. تو جامی رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ اس منظر، اس کیفیت کی منظر کشی کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حسنت آنکھ در یک دم رخت را صد نظر بینم، کہ حسنت آنکھ در یک دم رخت را صد نظر بینم، ہنوزم آرزو باشد کہ یک بار دیگر بینم، ہنوزم آرزو باشد کہ یک بار دیگر بینم. یا رسول اللہ صدقے جاؤں، قربان جاؤں، میرا کائنات قربان چلی جائے آپ کے نشان قدم پر. آپ نے فرمایا جب میں گیا تھا واپس آیا ہوں، لیکن چہ حسن تاں کے در یکدم رخت را صد نظر بینم. خدا نے وہ حسن ازلی کا وہ نور آپ کو عطا فرمایا کہ 1,00,000 مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اور دیکھ لے، ایک دفعہ اور دیکھ لے، ایک دفعہ اور دیکھ لے. تو یہاں آ کے اس لیے فرماتے ہیں کہ سر کا مفروش، سر کا مفروشوں ہزاراں جاں ببی،
तुम इनको तोहमत लगा रही हो, इनको बुरा भला कह रही हो, जरा इनकी रूह की तरफ तो तवज्जो कर। ये हजार जानू, इनको देखो। अज कनात गर्क बहरे अंगबी, जो शराब वसल मिली है, जो शरबत वसल मिला है, उस वसल में जो इनको नशा मिला है, उस नशे पर कनात करके दो आलम से मुंह मोड़ गए हैं। ये नहीं कि सबर आ गया, बल्कि जो नशा मिला है उस नशे में डूबकर दो आलम से मुंह मोड़ गए और ऐसा मुंह फेरा कि ऐसे काने हो गए, ऐसी कनात मिल गई कि कोई दुनिया की बात करे तो जैसे बात हुई नहीं, और उनके महबूब की बात करे तो जैसे माही बेआब तड़पती है, इस तरह तड़पना शुरू हो जाती है। हजरात गिरामी, बहुत खूबसूरत बात जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह आने वाली इस कायनात को अपने महबूब के दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक पैगाम और सादर फरमाते हैं। सद हजारा जाने तलखी किश नगर, हम चो गुल, अल्लाह गनी, हम चो गुल आगुश्ता अंदर गुल शकर, क्या खूब इरशाद सुना। सद हजारां जाने तलखी कृष्ण, उन रूहों को देखो, उन रूहों को देखो जो नफ्स कुशी, रियाजत, मोहब्बत, अतात, सजदों की लज्जत और जिक्र महबूब की कैफियत में डूब डूब कर वक्त गुजारते हैं, और जिक्र के अंदर इस तरह गुम हो गए और जिक्र को अपने अंदर इस तरह जम कर दिया। खुद जिक्र के अंदर इतना गुम हो गए और जिक्र को अपने अंदर इस कदर जम कर दिया। हम जो गुल आगुश्त अंदर गुल शकर, जिस तरह शकर और फूल की पत्तियां इन दोनों को मिला के गुलकंद बनाते हैं। शकर, गुलाब के फूल की पत्तियां, इन दोनों को मिला के हाथ से मलते हैं इनको। आपने मेरा ख्याल है कि गुलकंद बनते नहीं देखी और अल्लाह के फजल से खाई भी नहीं होगी। गुल शकर, अल्लाह गनी, गुल शकर, गुलकंद, गुलाब, खूबसूरत गुलाब, सहराई गुलाब। एक होता है खुद काश्ता गुलाब जो खुद लोग काश्त करते हैं, और एक खुद रो गुलाब होता है। खुद रो गुलाब की जो खुशबू है वो अजीब होती है, जो हम गुलाब उगाते हैं इसकी खुशबू और है, और जिसको मालिकुल मुल्क उठाए हो उसकी, जिसको हम सूफी समझे ये और है, जिसको मालिक सूफी बना के भेजे वो और है। इसलिए फरमाया सद हजारा जाने तलखी किस नगर, हम चो गुल आगुश्ता अंदर गुल शकर। रियाजत, मोहब्बत, अतात, सजदा रेजी और आहे नीम शबी। आहे नीम शबी, लंबे लंबे सजदे, उसमें हिचकियां ले लेके रोना, आंसू बहाना और याद महबूब में गुम हो जाना, यादों में गुम होना और यादों को अपने अंदर जम कर लेना। इन तलखियों से जब गुजरते हैं तो फिर खुदा इनको पकड़ के जिस तरह हकीम शकर और फूल की पत्तियों को हाथ से मल के मसल के यकजान करके दोनों का नाम गुम करके तीसरा नाम आता है शकर और फूल की पत्ती। ये दो अलग नाम है। जब वो मलता है, मसलता है, रगड़ता है, पकड़ता है, मिलाता है और हालत बदलती है, रंग बदलता है, शक्ल बदलती है, दोनों एक होते हैं, नाम भी तब्दील हो जाता है। नाम तब्दील होता है। जब तक वो मुतमईन नहीं होता मलता रहता है।
جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا ملتا رہتا ہے، پھر مرتبان میں ڈال کے بند کر دیتا ہے، جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو، اسے کوئی دیکھے نہ، وہ بند رکھتا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دیکھتا جاتا ہے گل شکر گل قند مکمل ہوا کہ نہیں. تو خداوند تعالیٰ اپنے عابد بندے کو اپنے عشق کے ساتھ ملا کے ملتا ہے، ملتا جاتا ہے، پھر اپنے قرب کے مرتبان میں ڈال دیتا ہے، پھر اپنے قرب کے مرتبان میں ڈال دیتا ہے، پھر کمری والے کی اداؤں کا سرپوش اس پہ ڈالتا ہے، پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ رنگ آیا کہ نہیں آیا. صبغۃ اللہ ہے وہ من احسن من اللہ. پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے رب العالمین اس اپنے اس پیارے کو دیکھتا ہے کہ اس پر رنگ آیا کہ نہیں آیا، اور جب اس پر اپنا رنگ دیکھتا ہے تو پھر پردے ہٹا دیتا ہے، پردے ہٹا دیتا ہے. اور یاد ہے آپ کو کہ گل قند گل شکر جو کھائے یہ پرانی کوہنا قبض ختم ہو جاتی ہے، پیٹ کی بیماریاں چلی جاتی ہیں، انتڑیاں صاف ہوتی ہیں، معدہ صاف ہوتا ہے، گلا درست ہوتا ہے، معدے میں قوت پیدا ہوتی ہے، انتڑیاں صاف ہوتی ہیں، پیٹ صاف ہوتا ہے، گردے ٹھیک ہوتے ہیں. یہ گل قند گل شکر یہ نظام ہضم کو درست کرتی ہے. گویا زندگی کو جوبن اور نظارہ بہار اور کیفیت کے اندر امتیاز دینے کے لیے یہ گل قند استعمال کرائی جاتی ہے. تو خدا اپنے بندے کو جب عشق اندر باہر نبی کی ادا اندر اپنا عشق دے کر جب ملتا ہے، اور اس کو جب گل شکر بنتی ہے تو اس کا نام گل شکر نہیں ہوتا، گل قند نہیں ہوتا، اس کا نام ولی اللہ ہوتا ہے، اس کا نام ولی اللہ ہوتا ہے. اور جب وہ ولی اللہ مکمل ہو کر قرب کے مرتبہ سے جب باہر نکلتا ہے تو وہ بھی پرانی قبض توڑتا ہے، وہ بھی پرانی قبض توڑتا ہے. جو سجدے نہیں کرتے ان کو سجدے کرواتا ہے، جو ذکر نہیں کرتے ان کو ذکر کرواتا ہے، جن کو عشق میں آنسو بہانے کا موقع نہیں ملتا پچھلی رات ان کو سونے کی ان کو رونے کی ادائیں بتاتا ہے، وہ سجدوں کی لذت پہ ڈالتا ہے. وہ محبوب کے دروازے پہ کھڑے کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کا جب ترانہ جب شروع کرواتا ہے، گیت جب اسے گوایا جاتا ہے سبحان ربی العظیم، تو ولی اللہ کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد اللہ آست سے پردہ ہٹانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے عمل تیرا قبول ہوا اور تم دونوں سنو لبیک 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 لبیک، حاضر ہوں میں حاضر. اس لیے فرمایا 100,000 جان تلخی کش نگر ہم چو گل آغشتہ اندر، خوب ملنے کو آغشتہ کہتے ہیں، ہم چو گل آغشتہ اندر گل شکر نہ ابھی آپ گلقند بنے، نہ گلقند دیکھی، نہ پتے دیکھے، نہ شکر دیکھی، صرف ترجمہ سنا تو آپ کا یہ حال ہے مستی کا. تو جس کو پوری رگڑ دے کے اپنے قرب کے مرتبان میں ڈال کے اپنا رنگ چڑھا کے اٹھایا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا. وہی فقیر ہیں، وہی ولی اللہ ہیں، وہی فقیر ہیں، انہی کی وجہ سے رزق تقسیم ہوتا ہے، بارشیں نازل ہوتی ہیں اور اسلام کو کفر پر غلبہ نصیب ہوتا ہے. اللہ غنی اللہ غنی. آگے ایک بہت خوبصورت آپ کا جملہ، یہ جملہ ہے، اس میں بڑی لذتیں اور بڑے اسرار ہیں، اور اس کی تمثیلات اتنی گہری ہیں کہ اگر میں شروع کروں تو اس کو نصف میں چھوڑنا یہ میرے بس میں نہیں ہوگا، اور اس کے لیے کم از کم 20 منٹ چاہیے ایک شعر کی تفصیل. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو کل پر چھوڑا جائے، اس کو کل پر. آج میں صرف اس کا ترجمہ پڑھنے لگا، ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور اندازہ لگانا کہ یہ کتنا مشکل ہے. ای سخن شیر است در پیستان جان، ای سخن
شیرست در پستان جاں، چھوٹے بچے کو جب بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ماں کے پستان کے ساتھ منہ لگانا پڑتا ہے۔ بے کشندہ خوشنمی گردد رواں، اور جب تک ماں شفقت والی ماں، جانو ایمان کی طرح پیار کرنے والی ماں کا پستان لے کر اپنے منہ میں لے کر اس کو چوسے نہیں، دودھ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ مثلا ویسے ہی منہ میں رکھ لے، دودھ حرکت نہیں کرے گا، اور سارا دن اپنا منہ، اپنا چہرہ، اپنے رخسار ماں کے سینے پر رکھ لے، دودھ حرکت نہیں کرے گا۔ دودھ اس وقت حرکت کرے گا جب لبوں کے اندر دبا کے اسے چوسنا شروع کرے، پھر ماں کی جو شفقت اور ممتا کی جو گرمی ہے وہ دودھ کو ابالتی ہے اندر، دودھ دوڑتا ہوا باہر آتا ہے۔ یہاں پستان سے کیا مراد ہے؟ یہاں پینے والے کون ہیں اور دودھ کیا ہے، یہ کل بیان ہوگا۔ یہ انہوں نے کیوں ایسا فرمایا، یہ کل بیان ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم صرف ساری گفتگو کا جو ماحصل ہے اس کا پھر ہم مل کر دوبارہ اعادہ کرتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کو اللہ جل جلالہ تمام عبادات اور محبت اور بندگی کے اسرار و رموز و آداب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے اندر رہ کر اس کو جب مکمل کرتا ہے تو پھر خدا اپنی محبت کے ساتھ اس کے روح، اس کے دماغ، اس کی سوچ، اس کا کلام، اس کی رفتار، اس کی گفتار کو اپنی مرضی کے مطابق بنا کر اس پر نبی پاک کی اداؤں کا پہرا قائم کر دیتا ہے۔ دیکھو تم چلو گے مرضی میری ہوگی لیکن صورت میرے نبی کے چلنے کی ہوگی، زبان تیری ہوگی، تم بولو گے مگر میری مرضی کے مطابق بولو گے، مگر بولنے کا انداز میرے نبی کا ہوگا۔ آنکھ تیری ہوگی، بولو گے تم، دیکھو گے تم، مگر دیکھنے کا جو انداز ہے وہ میرے نبی کا ہوگا، اس لیے کہ میرے نبی کی آنکھ میری آنکھ ہے، ان کی زبان میری زبان ہے، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، ان کا بولنا میرا بولنا ہے۔ جب تم کو میں نے دوستی کے پردے کے اندر رکھا ہے تم بھی وہی ادا لے کے آؤ تاکہ میں تمہارے متعلق بھی کہہ دوں کہ اس کی آنکھ بھی میری آنکھ ہے، اس کی زبان بھی میری زبان ہے۔ تو یہ سب ادائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر، حضرات میں اب اختتامی جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب بالکل قرب کی منزل میں پہنچے، بالکل قرب کی منزل میں اب پردہ اٹھنا ہی باقی تھا لیکن حجاب آ گیا، پردہ نہ اٹھا۔ جناب رومی عرض کرنے لگے میں یہاں پہنچا ہوں، اس سے آگے میری بساط نہیں، تو کیا پھر بھی تو نہ ملے گا؟ تو رب نے فرمایا کہ اس لیے نہیں ملتا کہ مجھے ابھی تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ کریم جس کی ضرورت ہو اس سے پیار ہوتا ہے، اور جس سے پیار ہو اس سے شفقت ہوتی ہے، اور جس سے شفقت ہو اسے قریب رکھا جاتا ہے۔ کمال ہے کہ شفقت بھی ہے، پیار بھی ہے، قرب بھی ہے، مگر دیدار نہیں۔ فرمایا ولی جتنا بھی بڑا ہو نبی کو نہیں پہنچتا، اگر موسیٰ نہیں دیکھ سکے تو تم کون ہو دیکھنے والے؟ تم تو نہیں دیکھ سکو گے تو پھر میں کیا کروں؟ واپس جاؤ، میرے نبی کی جمال کی ڈال لے کے آؤ، میرے نبی کی جمال میں گم ہو کر آؤ، تاکہ جب پہلا پر تو آئے نا تو وہ نبی کا جمال برداشت کرے، اور تمہاری قوت کے مطابق میرے نبی کا جمال اور نور نبوت تمہیں اتنا ہی دیدار کروائے جس کے تم اہل ہو۔ حاصل کلام کیا ہے؟ اے اللہ کے بندو، اے نبی پاک کے خوش نصیب غلاموں، آپ سب کی ابتدا بھی جناب محمد الرسول اللہ ہے اور انتہا بھی جناب محمد الرسول اللہ ہے، وصلی اللہ
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफी अल मुज़निबीन। अल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। अल्लाह ज़िक्र पाक और इस खूबसूरत मजलिस में जो पाकीज़ा कलाम किसी तेरे पाकीज़ा बंदे के हवाले निस्बत और वसीले से हुआ है, अल्लाह उसकी पजीराई के वसीले से हम सब की दुनिया और आखिरत रोशन मुनव्वर साफ सुथरी फरमा कर अपने बंदों की सफ में हमें शामिल फरमा। सबके गुनाह माफ़ फरमा, सबको खैर व बरकत से माला माल फरमा। जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है या निगाहें देख रही हैं और कान सुन रहे हैं, उन सब के सीने रोशन फरमा। उन सब की अरवा पर अपने महबूब पाक की रूह की जलवों को पहरेदार बना दे। अल्लाह सब के पिछले अगले गुनाह माफ फरमा और लाऔलादों को साले औलाद अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। जो परेशान है जवाल के अंदर गिरे हुए हैं, वबाल के अंदर फंसे हुए हैं, मुकदमात के अंदर उलझे हुए हैं, तरह तरह की परेशानियों में अल्लाह उन सब पर करम की बारिश फरमा। उन सबको सुख इज्जत आराम का जीना अता फरमा। फव्विद अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या